بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، نسائی، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا، یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گھنونی خرافات کہیں یا گھنونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کو اس پہ آگے؟ یہ نہیں کہ کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے۔ کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے، ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں تھی؟ حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا؟ اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھوڑی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے۔ تم کس راہ پہ چلے ہو؟ اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضل خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کو چھوڑا، اور جا کے حویلی میں داخل ہو گئے ہو۔ آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو، میں اتنے کہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ۔ تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟ اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے، کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتہ نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا، ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا۔ تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جو قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا، پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا، قرآن سے لے کر اعلی حضرت تک۔ آج یہ اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں، تم اپنے کرتوت دیکھو، تم سیادت کی آڑ میں دین لوٹنا چاہتے ہو۔ ہمیں مجدد الفسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے، دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرا دینا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے۔ آج ایسے بھی پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری؟ یہ بخاری جو ساری ہے ہماری، اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ یفقہوا قولی، تو باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، خاتم الانبیاء خاتم النبیین والمعصوم، وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں،
قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے تمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آج پہلے عقائد سیدنا داتا گنج بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر کاربند رہنے کا عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے ایمان والوں کو ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو، صادقین کے ساتھ ایمان جو لا چکے ہیں اس کے بعد ان کے لیے دو حکم، غیر مسلموں کو تو حکم ہے کہ کلمہ پڑھیں، جو مومن ہیں اتقوا اللہ ہر وقت اللہ سے ڈریں، وَكُونُوا مع الصادق کہا کہ تم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سنگت اختیار کرو۔ صادقین کی سنگت کی پھر دو قسمیں ہیں، جب وہ ظاہری حیات میں زندہ ہوں تو پھر صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان سے قرآن و سنت پڑھو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی روحانیت کے زیر سایہ ان کے نظریے کا ساتھ مشن سے علیحدگی اختیار نہ کرو، تو پھر وہی انوار و تجلیات میسر آتے رہیں گے اور نجات کی ضمانت ہو کہ یہ بندہ اکیلا سفر نہیں کر رہا بلکہ صادقین کے کارواں میں شامل ہے، سفر کر رہا۔ سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز اگرچہ ہم نے آپ کا زمانہ نہیں پایا کہ ہم جو ظاہری معیت ہے وہ ہمیں ملتی کہ ہم ان کا درس ان کے پاس بیٹھتے اختیار کرتے، لیکن ان کے نظریے کی اور ان کے عقیدے کی معیت کا شرف اللہ نے ہمیں، ان کا عقیدہ دو طریقے سے ہم تک پہنچا، ایک تو سینہ بسینہ، دوسرا بالخصوص کشف المحجوب کے ذریعے سے کہ جو تواتر کے ساتھ چھپی اور عالم اسلام میں تواتر کے ساتھ نسخے پھیلے، اور آج بھی اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کے لحاظ سے متعدد ہمارے پاس۔ تو اس بنیاد پر پہلے بھی ہمارے بہت سے موضوعات ہیں اور یہ کوشش ہے کہ تمام اکابرین ان کے افکار و نظریات جو ہیں انہیں آگے پھیلایا جائے اور ان پر سیمینارز کا انعقاد کیا جائے۔ حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر 31 سیمینار ہم کر چکے اور 32واں سیمینار انشاءاللہ یکم۔ حضرت مجدد الفیسانی قدس سر العزیز کے افکار و نظریات کے بارے میں پہلے اگرچہ کئی پروگرام کانفرنسیں منعقد ہوتی، لیکن اب باقاعدہ افکار مجدد الفیسانی سیمینارز کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے، اور پہلا افکار مجدد الفیسانی سیمینار جو ہے انشاءاللہ 27 ستمبر کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہاں مرکز صراط مستقیم میں بڑے پیمانے پر انعقاد کیا جائے گا۔ 27 ستمبر، پہلے ہمارا خیال تھا 26 کا، کیونکہ عرس 26، 27 اور 28 کو ہے، تو درمیانہ جو 27 اس میں رات کے وقت مغرب کے بعد اس کا انعقاد ہو۔ تو آج عقائد گنج بخش سیمینار کا یہ پہلا سیشن نہیں، پہلا سیمینار، اور ہم عرس سے پہلے 3 سیمینار انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ دوسرا عقائد گنج بخش سیمینار انشاءاللہ ہم منگل کو منعقد کریں گے، اور تیسرا آئندہ جمعے کو منعقد، اور یہ اس لیے ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ داتا صاحب کے عرس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈھول ڈمکوں والا طبقہ ہے، ناچ گانے والا، چلو وہ تو مسجد اور دربار سے باہر رہتے۔ دوسرا طبقہ، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو عوام ہے، سب کا حق ہے کہ وہ حق بات آ کے لیکن تیسرے نمبر پہ سٹیج ہے، عرس کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے، اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی، ایسے خطیب، ایسے نقیب وہاں چڑھے ہوتے کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرعی نظریہ ہے، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔ اب وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر کفر اور بدعت کا فتویٰ لگانے والا اس کے پاس آ کے مہمان بن کے بیٹھا ہو۔ تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں،
اور یہ جو لوگ بدعقیدہ روافظ کی بی ٹیم، چلو روافظ تو وہ گامے شاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیہ جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے، خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر، جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے، اور پھر سٹیج پہ آ کے صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی نے سننا ہے آ کے سنیں، بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں، لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے، صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے عقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے فتنہ حویلیاں۔ فتنہ حویلیاں، اس کا بانی تو مر گیا ہے، لیکن اتنے نے آگے ترقی کی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں جو ترقی کرے وہ سچا بھی ہوتا ہے، وہ تو قادیانی بھی پوری دنیا میں پھیلتے اور جہنمی بھی ہیں، انہیں پیسہ ملا بیرون، اور انہوں نے درگاہوں کو خریدنا شروع، اور وہ فتنہ کے جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کی، اور بالآخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری سے خراج وہاں سے جبہ لیا جسے وہ جبہ خلافت کہہ رہے ہیں، اور پھر اس فتنے کی برانچز ہیں، ایک کا نام عبد القادر شاہ ہے، ایک کا نام ریاض شاہ ہے، اور اسی طرح عرفان شاہ، اور دوسرے یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچز۔ وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا، سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے نے اس کو اعلی حضرت، اس کا نام ہے محمود شاہ اعلی حضرت، پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفسانی بھی کہنے لگے، اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے، اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے، جو تعظیم اہل بیت ہے، اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے صحابہ کے بارے میں، اس پر آج یہ سارے پڑھے لکھے کاربند ہو گئے ہیں۔ جب یہ جو عبد القادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے، یا ریاض شاہ، یا اس کے اور بھی کئی روپ ہیں، یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فتنہ حویلیاں پر گئے، اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب معاذ اللہ تبرعی بنتے ہیں، جس کے مطابق داتا صاحب گستاخ اہل بیت بنتے ہیں، جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نقطہ نظر پہ، ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیات ہیں نا، لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے۔ داتا صاحب کے بارے میں گستاخ اہل بیت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل وہ کتابیں، اور پھر داتا صاحب نے کشف الموجود میں کیا لکھا، اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ آج کے سیمینار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہو، عقائد گنج بخش، وہ ہے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، اور کسی زوجہ سے نہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پیدا ہوئی، اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا، اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئی۔ یہ اہل سنت کی 14 صدیوں کی ایک حقیقت۔ روافظ تو اس کو مانتے ہی نہیں، چونکہ وہ یہ اگر مان جائیں تو پورے مذہب پہ وہ تو آپس میں دشمن بنا کے پیش کرتے، اور انہیں تو مطلب ہے اگر یوں ہوتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہو تو یہ بات بھی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو اب یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہو، یہ تو ان کے لیے قیامت ہے۔ لیکن ان کے بعض لوگوں نے اس انداز میں تسلیم بھی کیا کہ یہ جبرن کیا گیا معاذ اللہ۔ تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیاں، جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریے کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں، اور وہ پوری سپورٹ روافظ کو جاتی، یعنی روافظ کی یہ بی ٹیم ہے، اور
ان کے ذریعے سے پوری امت پر فتویٰ لگ رہا ہے، جن کے مظالم کا آج کسی کو پتہ نہیں، اور انہیں ان کے پچھلوں کو، اور پھر اب آ کے جو گر رہے ہیں وہاں جا کے گند کے اندر، یہ اس سب کا نام پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رکھا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ، بشرطے کہ سیدہ خود چاہے، بشرطے کہ وہ غیر سید ان پڑھ نہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو کیا سیدہ کا اس مشروط طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو یہ اہل سنت کے نزدیک فقہ حنفی پوری 14 صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے، تو مشروط طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا۔ اگرچہ ہم آج بھی فتویٰ دینے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے، اور پھر اس کے بہت سے قواعد و ضوابط ہیں، مگر ایک ہے نفس مسئلہ کیا ہے۔ تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدایت المومنین فی تعظیم سید العالمین، یہ چھوٹا سا رسالہ، اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو، میں اس کی ترتیب حجم کے لحاظ سے پیش، یہ پھر اس سے تھوڑی بڑی کتاب ہے۔ اور یہ پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقاً یہ، اور اس کے علاوہ جو فتاویٰ ہے کہ سیدہ کا اس شرط میں مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نہیں کیا جا رہا، خود چاہتی ہیں، اور دوسری طرف جن سے کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین، تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں یہ لکھا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ حرام سے آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین اہل بیت ہے، اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخیں ہیں انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ اب چونکہ ان کی جو خانہ ساز شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی، اس نے دور دور کے کچھ قاعدے کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ عربی عبارتیں لکھ کر اپنا مطلب ثابت کرنا چاہا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمت کنبا جوڑا، اس طرح کر کے اس نے اپنا موقع بتانا چاہا، جب دوسری طرف صراحتاً دلائل تھے۔ تو چونکہ چلتے چلتے یہ بات بہت اوپر جا رہی کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدہ ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر سید ہیں، اگرچہ عرب ہیں، آپ کا قبیلہ عدوی ہے، تو یہ نکاح پھر کیوں ہوا؟ اور اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر سیدہ زینب جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح غیر سید سے کیوں ہوا؟ اور پھر اس اصول پر یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ زنا بنتا ہے، تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ اور پھر موجودہ صورتحال میں آج یہ برائے نام اکٹھے تو ہو رہے ہیں کہ ہم سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن سوچ کے اکٹھے ہوں، کتنے سید آج بھی ہیں کہ جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں، اور بڑے بڑے سید ہیں پاکستان ملتان سائڈ میں، اور جنہوں نے کیے تھے وہ نکاح وہ زمانے کے بڑے بڑے علامہ تھے اہل سنت۔ تو یہ تو اگرچہ بعد کی ایک بات ہے، لیکن یہ جو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ سارے سید جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ سیدوں کی تعظیم نہیں ہو رہی، وہ سنی اور سید کی تعظیم نہ کرے وہ سنی ہی نہیں، لیکن تعظیم کرنی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو۔ جو تعظیم قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، جو تعظیم 14 صدیوں کے عقائد اہل سنت سے ٹکرا جائے، بلکہ جو تعظیم 14 صدیوں کے ائمہ کو گستاخ بنا رہی ہو، گستاخ اہل بیت ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ تعظیم تو کرنا ہی جائز نہیں، جائے کہ اس کی تحریکیں بنائی جائے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا، تو بے حیا باش وہرچے خواہی کن، اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتویٰ تھا، وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، وہ نکاح ام کلثوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں 1000 سے زائد ماخذ سے دکھا سکتا ہوں گن کر، سنی ماخذ، اور ادھر نہ سر نہ پیر، بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جا رہی۔ تو اس نے کیا لکھا؟ یہ شرافت سادات، جس طرح روافض نے حب اہل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے، انہوں نے بھی شرافت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے،
اصحاب پر حملے کیے، آل پر حملے کیے، آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے۔ شرافت سادات، اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز، اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھی ہے جس کو انہوں نے اعلی حضرت بنایا ہوا ہے۔ اعلی حضرت ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے، اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آستانے پہ جا کر تقریر کی، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکو شرر سے۔ اب یہاں خود ادب کے دعوے دار ہمیں بے ادب کہیں تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیسے لکھا؟ نہ سیدہ لکھا، نہ حضرت لکھا، نہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، نہ سلام اللہ علیہا لکھا۔ آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہا کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو ان کی جو صاحبزادی ہیں، کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت، یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہم نے لکھا، اطہار کے قطعاً منافی ہے۔ یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے، یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے، گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات، اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کی عرض پہ آ کے؟ گناونی خرافات پر مشتمل ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی نقول فریا منافی ادب و عقول کا ذکر و ایراد بھی اہل بیت و اصحاب پر معزلہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے، کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پہ تبرہ کیا، اس نے اہل بیت پہ تبرہ کیا، اور کیا کس نے ہے؟ داتا گنج بخش اجمیری نے کیا، کہ اس کا جو ذکر کرے۔ اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرعی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جو یہ ذکر کرے، ابھی میں دکھاؤں گا 4 نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتہام ہے، تہمت ہے، کس پہ؟ آل پہ تہمت ہے، کس پہ؟ اصحاب پہ تہمت، تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر معاذ اللہ۔ اہل علم و ادب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہ بلکہ تردید لازم ہے، یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں 1000 سے زائد، اہل علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات، جو داتا صاحب نے لکھا اس کا رد کریں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ صرف بات یہی نہیں رکی، اس سے اگلی جو کتاب ہے مقام سنیہ، اس کے صفحہ نمبر 290 اور 291 پر لکھتا ہے باقی رہا ام کلثوم بنت علی، یہاں بھی نہیں لکھا حضرت، یہاں بھی سیدہ نہیں لکھا، ام کلثوم بنت علی کا مہین و مضطرب بے اصل محض فسانہ کی نقل۔ مہین کا معنی اہانت کرنے والی بات، یعنی یہ ماننا، اور مضطرب کے ثابت ہی نہیں، اور مضطرب پڑھے یا مضطرب دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور بے اصل محض فسانہ کی نقل اڑانے والے۔ اب پتہ ہے اس کو کہ یہ نکاح ام کلثوم مانتے ہیں، یہ سنی ہے، سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ نقلی سنی ہے، یعنی داتا صاحب، امام بخاری، یہ سارے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، اگرچہ، تو یہ اسے پتا ہے کہ جو وہ رد کر رہا ہے روافض کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے خوارج کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے جس چیز کو، وہ نواسب کا مذہب نہیں ہے، وہ مذہب اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں اور 14 صدیوں میں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے، جو کشف المحجوب میں لکھا گیا کہ اگرچہ یہ دعوی سنیت کرتے ہیں، چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کم از کم 6 جگہ پر اپنا اہل سنت ہونا لکھا ہے، وہ ہم اگلے سیمینار میں اس کے حوالے دیں گے۔ تو اب اس نے کہتا ہے مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جس سے ہوا دی جا رہی ہے، ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے، خود سنی بنتا، ہم علماء اہل سنت پر، جبکہ بد سے بدتر شر کا موجب بن رہا ہے،
یعنی چونکہ اگر نکاح ام کلثوم مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر رفض نہیں چل سکتا، اور پھر یہ جعلی محبت اہل بیت نہیں چل سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شر کا موجب بن رہا ہے، یہ جو بات پھیل رہی ہے، حالانکہ 14 صدیوں میں سے آئی ہے، تو اب اس نے کیا پھیلنا، وہ تو شروع سے آ رہی ہے. کہتا ہے کہ یہ ماننا کیا ہے، اہل بیت اور صحابہ کی تنقیص ہے. یعنی صحابہ کا نام تو ویسے وہ رسمن ساتھ ذکر کر رہا ہے، اہل بیت و صحابہ کی تنقیص ہے اور شدید توہین ہے، وَإِذَا کا موجب ہو رہا ہے. تو یہ ہمیشہ جب کسی برے کو، بالخصوص یہ رفض کے ٹولے کو، کسی نے آگے سے ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو فٹ فتوہ اس پہ توہین اور ادب بے ادبی کا ہی لگا، جو اللہ کے فضل سے ہم بھی ان لوگوں سے یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں. لازم ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح ہو، اس سے خیال کرنا بھی صحیح نہیں کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ بات تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بھی لکھ دی کہ ان کو جنت سے نکالا گیا تھا بغض اہل بیت کی وجہ سے. اب پیچھے بچے گا کیا؟ تو اب یہاں اس کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ کہاں کی سنیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ ضربیں اہل سنت کو ہی مار رہا تھا. اور آج کے بے عقل اندھے سنی سمجھیں جو اس کے چرنوں میں پھر چرتے پھر رہے ہیں اور ایک نیا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹائٹل حب اہل بیت کا دے کر، حب صحابہ، حب اہل عظمت صحابہ کا ٹائٹل دے کر. وہ کہہ رہے یہ کہاں کی سنیت ہے جو بخاری نے لکھ دیا، یہ کہاں کی حنفیت ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا. دونوں لفظ بولے، کہاں کی سنیت و حنفیت ہے. تو پتہ چلا کوئی وہ غیر مقلدوں کے اوپر حملہ کرنے نہیں نکلا تھا، وہ حنفیوں پہ حملہ کرنے نکلا، وہ سنیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا. اور یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے، یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے، عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے، اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے. کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے، اور اس کو اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے. یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا، اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دے. جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا، پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے. اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا، قرآن سے لے کر اعلی حضرت تک. آج یہ اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں. تم اپنے کرتوت دیکھو، تم سیادت کی آڑ میں دین لوٹنا چاہتے ہو. تو ہمیں مجدد الفسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے، دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرا دینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ لوٹ کون رہا ہے. اگرچہ لیبل اس نے کوئی لگایا ہوا، استاذ کا ادب ہے، پیر کا ادب ہے، لیکن جب شریعت چھوڑ جائے استاد. اب تو آپ ایک بندے کو نماز شروع کرائیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر، آپ اسے نماز کا سبق دیں، وہ نماز یاد کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، پارسا بن جائے، حاجی بن جائے، تہجد پڑھے. اور 10 سال بعد آپ کہیں چونکہ میں نے تجھے پڑھائی تھی نا نماز، میں نے نمازی بنایا تھا نا، تجھے تو آتے کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی تھی، لہذا اب میرے کہنے پر تو نے ننگے نماز پڑھنی اور تو نے قبلے کی مخالف سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، قبلے کی طرف تو نے منہ نہیں کرنا. اب یہ جو نمازی ہے کیا اب اس کی بات مانے گا؟ اگر اللہ کو منانا چاہتا ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانا چاہتا ہے، اگر جنت جانا چاہتا ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا یہ کل کا میرا استاذ ہے اور کل کا میرا پیر ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ آج اس کی صورتحال کیا ہے، کہ یہ نماز میں میرے کپڑے اتروانا چاہتا ہے، یہ قبلے سے میرا منہ ہٹا کے مجھے دوسری طرف پڑھانا چاہتا ہے. اب جو ڈٹ گیا کہ میں کپڑے نہیں اتاروں گا، میں قبلہ نہیں بدلوں گا، یہ ہے وفا شعار. اب اسے کوئی نہ کہے کہ اپنے استاد کی نہیں مان رہا، اپنے پیر کی نہیں مان رہا. یہ استاد پیر کا مرتبہ قرآن و سنت کے تابع ہے، اور جو ان سے بغاوت کر جائے پھر کوئی حیثیت باقی نہیں. اب یہاں اگلے لفظ اس کے کہتا ہم اہل سنت و جماعت کو اس کی شدید تردید لازم ہے، نہ کہ تائید. اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ام کلثوم کی تم بات کرتے ہو، کہتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا بہت بڑا عیب ہے، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے؟ ایک عام انسان کے بارے میں یہ ماننا، ایسی بات اس طرح کرے، یہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو کہ انہوں نے رشتہ دے دیا؟ لکھتا ہے اسے مانا جائے تو صحابیت چھوڑ کسی اچھی انسانی سیرت کا صحابہ کبار پر اعتقاد کا معاذ اللہ محل ہی نہیں رہ سکتا. اب یہ اس کے خرافات تھے جو ابتداء اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے
کہ تم بلا وجہ چڑھائی کر رہے ہو، بات تو ہے ہی کوئی نہیں، ہوا تو چوری تو ہوئی کوئی نہیں، ڈاکہ تو ہوا ہی نہیں، تم ایسے FIR کٹ رہے ہو. تو یہ انہی کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور خلیفے بھی زندہ ہیں. وہ عبد القادر شاہ، سن عبد القادر شاہ، یہ میں تیرے پیر کا آپریشن کر رہا ہوں، میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں. تم باغی ہو گنجے بخش کے، تم باغی ہو امام بخاری کے، تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے، تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے، تم باغی ہو قرآن و سنت کے. اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو، اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو. محبت اہل بیت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے سکھائی ہے. اب اس میں سب سے پہلے یعنی بات چلی کہاں سے ہے، یہ صحیح بخاری شریف اچھی طرح دیکھ لیں. کچھ آج ایسے بھی پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری، یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری، یہ صحیح بخاری. اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے. یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا، میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے. 403 صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ 582. یہ ہے صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری ہے. اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ہے. کون ام کلثوم؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی. کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی سند ہی نہیں. وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے بندیالوی صاحب کی رائے کے مطابق. اور یہ ہے سند، ہم سند پر قائم ہیں، دین سند پر قائم ہے. اور بخاری مسلم ابن ماجہ جامع ترمذی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا. یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں. کونوا مع الصادقین، اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے چلے بھی جائیں اور چھوٹے 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 ہوں. یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان، اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے. اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو. اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، یہاں بھی باب ہے، باب حمل النساء الکرب الی الناس فی الغزو. جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئی ہوں تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں، اور مشکیزیں بھر بھر کے میدان جنگ میں لا رہی ہوں. اس کا باب یہ پہلی جلد میں. دوسری جلد میں جو 582 صفحے پہ ہے وہ ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے، اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی. ایک باقی رہ گئی. فقال له بعض من عنده یا امیر المومنین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ایک کسے دوں. ایک چادر جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو. آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت رسول کہا جا رہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں، تو ان کی امی جو کہ بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں. تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے، آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک. عمر جو آپ کے عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چادر آپ ان کو. ان کا اعزاز ہے لفظ بنت رسول التی عندک، جو آپ کے پاس ہیں، یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں. ساتھ یہی وضاحت ہے یریدون ام کلثوم، یریدون ام کلثوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا؟ نام پہلے
اجمالاً اب نام آ گیا کہ وہ سب مراد لے رہے تھے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیں. کون ام کلثوم؟ بنت علی، چونکہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبزادی ہیں، ان ام کلثوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں، ان ام کلثوم کو یہ چادر دے. یہ تجویز پیش کی گئی. لیکن عدالت عمر ہے. حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا، کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں، میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں چونکہ بحیثیت امیر المومنین رعایا کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا، لیکن میرٹ پہ دوں. کون سا میرٹ؟ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ، یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں. تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیط احق، حضرت ام سلیط کا حق زیادہ بنتا. وہ ام سلیط من نساء الانصار، یہ انصاری عورت تھی. اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے، اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں، یہ عدالت ہے. اور چادر اگرچہ جو تم کہتے ہو میرے گھر ہی جانی ہے، لیکن میں ام سلیط کو. کون تھی وہ؟ کہا انصار میں سے، انصاری خواتین میں سے وہ ممن بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. فإنها كانت تزخر لنا الكرب يوم احد، احد والے دن یہ مشکیزیں بھر بھر کے پشت پہ اٹھا کے لاتی. یہ ہے میرٹ دین میں اس جہت میں بھی. فرما احد والے دن ام سلیط کا کردار تھا. جب تیر لگنے تھے، تلواریں لگنی تھیں، ام سلیط گھر نہیں بیٹھی. ام سلیط مشکیزیں اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں، مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعزاز ہے آج یہ چادر ان. یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے. دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو باب یا باب ذکر ام سلیط، چونکہ حدیث میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے، حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے. تو امام بخاری کا یہ کمال ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں. اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلی جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں، اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے. اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی. اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرعی لوگ توہین، شدید توہین کرتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد، دادا استاد، پردادا استاد، وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اور دوسرا پھر بعد کے ائمہ مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا. اور یہ حویلیوں میں بیٹھ کر جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا، علم ہے کیا. وہ کسی نے کہا تھا نا ایک مجدد صاحب کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مت ماری گئی اس بندے کی، چوں آن کرمیں کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس. جو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کو 17 حدیثیں آتی ہیں، یہ وہ کیڑا ہے کہاں جو پتھر کے اندر بند ہے. زندگی بھر باہر نکلنا تو نصیب ہی نہیں ہوا کہ دیکھے کہ پتھر سے اوپر آسمان اونچا کتنا ہے. وہ پتھر میں بند ہے تو سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہ ساتھ ہی آسمان ہے. تو میں بھی کہتا ہوں چواں کرمیں در حویلیاں نحاس زمین آسمان او حماس. وہ 14 صدی کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ دین کیا ہے، کہ جن سورسز سے اگر بخاری مسلم کے سورسز نہ ہوتے، یہ سندیں نہ ہوتی، یہ راوی نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر کیسے پہنچتی، دین کیسے پہنچتا. تو اب دیکھو حملہ پورے دین پر ہے. اس سے یہودی فائدہ لے گا، اس سے نصرانی لے گا، مستشرق لیں گے، قادیانی لیں گے کہ یہ جن حدیثوں سے تم ختم نبوت ثابت کرتے ہو اور یہ جن حدیثوں سے تم قرآن کی تفسیریں ثابت کر رہے ہو وہ تو ساری ہیں ہی گھڑی ہوئی. چونکہ جو ان کا مصنف ہے وہ تو تبرعی تھا معاذ اللہ، اس نے تو یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ افسانے لکھے ہیں، افتراء کیا ہے، اتہام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ اہل بیت پہ. تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو یہ دلیل، یہ جواز، یہ بات کرنے کا کون فراہم کر رہا ہے جواز؟ فتنہ حویلیاں کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں صرف یہ نہیں، اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں سنن نسائی. ویسے یہ بڑا نسائی کرتے ہیں
تو امام نسائی نے بات بتائی، قاہرہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 2۔ اب دیکھیے مسئلہ ثابت ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے۔ یہاں کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں، یعنی ایک مرد فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی، ان کا اکٹھا جنازہ پڑھنا، یہ باب۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لکھی۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر 9 جنازے اکٹھے پڑھا، یعنی 9 جو جسد خاکی تھے سامنے رکھ کے، اور ساتھ ایک کی وضاحت کی، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِي امرأة عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنازوں میں ایک جنازہ ثابت کر رہا ہے نا، مردوں کی بھی تھے اور عورتوں کی بھی تھے، تو وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا گیا، یعنی ڈھانپا ہوا۔ کون ام کلثوم؟ کہتے ہیں بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ام کلثوم؟ امرات عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ۔ جس طرح ولدیت بھی ذکر کی جاتی ہے، شوہر کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو دونوں ذکر کیے۔ 1977 نمبر حدیث ہے جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور جنازے پہ جا کے تو مور لگ جاتی ہے نا، کہ جنازے کے وقت جس کی اہلیہ کہا جا رہا ہو، جنازے کے وقت۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اور ایک کمپیریٹیولی چاروں فقہ جو ان کو دیکھیں، تو ہر طرف یہی بات ہے، سوائے فتنہ حویلیاں کے۔ چھوٹی سی حویلی ہے، یہ المغنی ابن قدامہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 393، اس کے اندر نکاح کے باب میں کیا لکھا ہے؟ وَزَوَّاجَ، ایک ہوتا ہے تزواجہ، وہ ہوتا ہے اپنی کسی کے ساتھ شادی کرنا، ایک ہے زواجہ، یہ تفعیل اور تفاعل میں فرق ہے۔ زواجہ، شادی کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابنتہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی پرائی بچی کی نہیں کہ بطور نکاح خواہ ہوں، شادی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ 8ویں جلد جو مغنی کی ہے اس کے اندر بھی